وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے ایک لمبی حدیث جو بھیجی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب الوفات آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل تو قابل تعریف ہے، تجھے خوش خبری ہو تو رحمت اور خوشبو کی نعمتوں کی اور اس رب سے ملاقات کی جو ناراض نہیں، اسے برابر اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جسم سے نکل آتی ہے، پھر وہ فرشتے اسے آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو دروازہ ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں شخص ہے، تب کہا جاتا ہے خوش آمدید پاک روح کو جو پاک جسم میں تھی، داخل ہو جا، تو قابل تعریف ہے اور تجھے خوشخبری ہے رحمت اور خوشبو کی اور اس رب سے ملاقات کی جو ناراض نہیں، اسے مسلسل اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے لے کر اس آسمان تک پہنچتے ہیں جس پر اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ اگر مرنے والا آدمی برا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نکل اے خبیث روح جو گندے جسم میں تھی، نکل تو قابل مذمت ہے، تجھے خوشخبری ہو کھولتے ہوئے پانی کی پیپ کی اور دوسرے اس کے مختلف عذابوں کی، اسے مسلسل اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جسم سے نکل آتی ہے، پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں، کہا جاتا ہے اس نے پاک روح کو کوئی خوش آمدید نہیں جو ناپاک جسم میں تھی، واپس ہو جا، قابل مذمت ہو کر تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تب اسے آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں آ پہنچتی ہے۔ اچھا جی، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 4262 نمبر پر موجود ہے۔ سند ٹھیک ہے اس کی؟ جی جی، سند صحیح ہے جی۔ ہمارے شیخ محترم محدث الاثر حافظ زبیر علی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی قاری صاحب، ایسے گناہ جن کی معافی بغیر باقاعدہ توبہ کرنے سے نہیں ہوتی وہ کون سے ہیں جن کے لیے 2 رکعت پڑھ کر اللہ پاک سے باقاعدہ طور پر معافی مانگنی ضروری ہے؟ محترم بھائی، سچے دل سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہے۔ مطلب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی کے لیے توبہ شرط ہے جی، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے باقاعدہ توبہ شرط نہیں ہے، صرف اچھا عمل کر لیں، نیکی کر لیں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب جو صغیرہ گناہ ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا نا ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مطلب کوئی گناہ ہو گیا تو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے جی، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں جی، اچھا وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں مطلب شرک ہے یا کوئی اور بڑا جرم ہو گیا، اس کے لیے جو ہے سچے دل سے معافی مانگنا، استغفار کرنا جی، یہ ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ معافی بھی ہے اور تلافی بھی ہے، مطلب کہ کسی کا حق اگر مار لیا ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے اور معافی بھی مانگنی ہے، یہ نہیں کہ معافی مانگتے رہو اور وہ مانگتا ہے اپنا حق اس کو دو نہ اور خود معافیاں مانگتے رہو، ایسا نہیں ہوتا جی، یہ بات یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔